اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں الحمدللہ، جزاک اللہ خیر آپ سب کی دعاؤں کا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ لوگوں نے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے آج کی کلاس پاسبل کر دی، اور اللہ تعالیٰ اینڈ تک چلاتا رکھے اس کلاس کے، ورنہ اگر بے قابو ہو گئی میری آواز تو پھر میں چھوڑ دوں گی بیچ میں۔ دعا کریں کہ پورا ہو جائے انشاءاللہ، جو میں ایم کرتی ہوں میرا دل انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلے تو الحمدللہ لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن، اردو میں بھی انگلش میں بھی آف، اور تفسیر بھی کی تھی آف انٹل آیا نمبر اپ ٹل آیا نمبر 43 آف سورہ نساء۔ آج انشاءاللہ ہم نے شروع کرنا ہے آیا نمبر 44 آف سورہ نساء، لیکن چونکہ ہماری کویسچن آنسر سیشن رہ گئی تھی لاسٹ ٹائم، اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا اپنے کویسچنس لے کر آنا، تو اگر آپ لوگوں کے کویسچنس ہیں تو پلیز ابھی آپ اپنے کویسچنس بتا دیں تاکہ ان کو پہلے حل کر لیں آگے بڑھنے سے پہلے۔ I don't want to leave anything confused or unclear۔ تو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے پچھلی کلاس پہ، پچھلی کلاس میں جو کچھ پڑھا تھا تو پلیز ابھی پوچھ لیں۔ So the floor is open for question answer۔ میرے پاس ایک کوشچن تھا، اس میں یہ ولا جنوبن الا عابری، عابری کا اسٹریٹ پاتھ کیا ہوگا؟ عابری پاسنگ بائے، پاسنگ پاسنگ بائے کسی راستے سے گزرتے ہوئے۔ پھر سبیل کا مطلب ہے راستہ۔ تو اگر آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہو، مسجد کے بارے میں تھا کہ اگر آپ ایک مسجد ایک مصلی ہے اس میں سے آپ گزر رہے ہیں، تو پھر اگر آپ جنوب ہیں، جنابت کی حالت میں ہیں، یو نیڈ ٹو ٹیک اے ریچول باتھ، پیوریفیکیشن باتھ، تو آپ ادھر بیٹھے نہیں لیکن آپ گزر جائیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا اسکالرس کے ڈفرینٹ اوپینینس ہیں، لیکن تیمم اچھی طرح سب کو سمجھ آ گیا نا کہ تیمم کب کر سکتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، سب کو آ گیا۔ I hope everybody understood کہ تیمم when you can do تیمم، what are the conditions for تیمم، when does the تیمم get nullified۔ مطلب آپ نے تیمم کر لیا ہے، اب آپ کا تیمم کس چیز سے ٹوٹ گیا، اور جب آپ کا تیمم ٹوٹ گیا ہے تو اس کے بعد آپ کس حالت میں، اوریجنل حالت میں واپس آ گئے، یہ سب کو سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، کوئی کوشچن نہیں ہے تو میں دو چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک تو یہ تھا کہ ہم نے کیا تھا ایک آپ کے ساتھ ذرا سا ایک تھوڑا لائٹ موڈ پہ ایک لطیفہ نہیں ہے، ریئل لائف ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، I wanted to share it with you، کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ پلین میں تیمم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں نے آپ کو تمام یوز بتا دیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر پانی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو تیمم نہیں کرنا چاہیے، انلیس کہ ایسا ہو گیا کہ وضو کرنے کا ٹائم نہیں ہے، وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے، لمبی لائن ہے، اور اس کے بعد آپ مشکل ہو گئی ہے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر سیٹ کے اوپر ہے مٹی ہے تو آپ تیمم کریں۔ تو یہ تیمم سے ہٹ کے پلین میں وضو کرنے کی بات ہے۔ سعیدہ آپ کی مائک میوٹ کر دیجئے پلیز۔ تو ایک دفعہ شیخ آئی تھنک شیخ یاسر قادری نے بتایا تھا اباؤٹ شیخ یوسف ایستس۔ یوسف ایستس آپ کو معلوم ہے نا کتنے فنی ہیں، ان کے لیکچرز اگر آپ نے سنے تو دے ہلیریس، مزہ آتا ہے، بہت مزہ، آئی مین ہی کنویز دا میسج بیوٹیفلی، لیکن وہ ہنساتے بھی بہت ہیں۔ تو یوسف ایستس کے بارے میں یاسر قادری بتا رہے تھے کہ وہ پلین میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، they were sitting next to each other۔ اس میں کیا ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا تو انہوں نے وہ چھوٹی سی جو واٹر، اب مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے بوٹل کہا تھا، وہ جو چھوٹی والی بوٹل ہوتی ہے ہمارے پانی کی، اس کے متعلق بولا تھا، یا انہوں نے جو پلین میں جو کپس پڑے ہوتے ہیں، جو پیپر کپ ہوتا ہے، اس کا آئی تھنک چھوٹے واٹر بوٹل کا بتایا تھا کہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے، اور انہوں نے نا تو وہ پانی نکالا، اس سے ایک دفعہ اپنا ہاتھ کیا، ایک دفعہ کلی ایک سپ کر لیا، ناک میں ڈال دیا، وہی تھوڑے سے پانی سے، اتنے سے پانی سے، اور پھر انہوں نے اپنے منہ پہ ایک دفعہ کر لیا، انسٹیڈ آف ڈوئنگ 3 times ایک دفعہ کیا، اور ایک دفعہ پورے ہاتھ کے اوپر ایسے پانی گرا کے اور اس کو پورا یہاں سے یہاں تک پھیلا لیا، اس کو کر لیا، اور پھر انہوں نے سر کر کے، اور پھر انہوں نے پیروں پہ مسا کر دیا، انہوں نے ساکس پہنے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے کر لیا، ان کی اس بوتل میں جو اتنی بوتل تھی اس میں ابھی بھی ہاف پانی باقی تھا، ہاف پانی باقی تھا۔ تو وہ کہنے لگے، یاسر قادری کو کہنے لگے، اوہ اس سے تو میں غسل کر سکتا تھا، اتنے سے اتنا پانی ابھی تو باقی ہے۔ تو مطلب دیکھیں
ان کا کتنا ڈیڈیکیشن ہے کہ وہ مطلب پلین میں بیٹھ کے بھی انہوں نے تیمم نہیں کیا, انہوں نے وضو کیا, لیکن انہوں نے اپنے پاس وہ پانی کی بوتل سے کیا. یہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی which is related to تیمم as well as وضو اور غسل, کہ لوگ مجھ اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے ایک ہاتھ پہ یا ایک پیر پہ بینڈیج ہے یا پلاسٹر ہے, مطلب کوئی سرجری ہوئی ہے, کچھ ہوا ہے, تو کیا ہم وضو کے بدلے تیمم کر سکتے ہیں؟ The answer is no. اگر آپ کا ایک ہاتھ یا ایک پیر پہ یا وضو کی جگہ میں سے کہیں بھی آپ کا یہاں کہیں بھی اگر آپ کا ایک بینڈیج ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ایسا پلاسٹر ہے, اگر تو ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر بالکل پانی ٹچ بھی نہ کرے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں. اور اگر تو ڈاکٹر نے کہا نہیں اس کے اوپر آپ گیلا ہاتھ پھیر سکتے ہیں, جیسے کہ پلاسٹر ہوتا ہے یا کاسٹ ہوتا ہے, یا اس کے اوپر آپ پلاسٹک کا اوپر کچھ چڑھا, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پلاسٹک کی جو بیگ ہوتا ہے اس کو چڑھا لیتے ہیں, تو اگر سمجھے ہاتھ پہ, تو اس کو آپ باقی وضو کریں, مطلب آپ مکس نہیں کر سکتے, آدھا تیمم آدھا وضو, اور پانی کے ہوتے ہوئے آپ نے تیمم نہیں کرنا ہے. تو یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں, کیونکہ ہر کسی کو یہ تو ہو ہی جاتا ہے, کبھی کہاں بینڈیج کبھی کہاں. اس کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ اپنا باقی جو جتنے اجزاء جس پہ جتنے آرگنز پہ وضو کے جو آرگنز ہیں اس پہ اگر آپ پانی ڈال سکتے ہیں آپ ڈالیں, واش کریں, اس کو پوری طرح واش کریں, اپنے دونوں ہاتھ, اپنا منہ, اپنا سب کچھ, جہاں پر وہ بینڈیج ہے اس کے اوپر سے گیلے ہاتھ سے وائپ کر لیں, اس کے اوپر گیلے ہاتھ سے اوور دا بینڈیج یا پلاسٹر یا کاسٹ جو بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, اکثر لوگ پوچھتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس جواب ہوگا, آپ سے آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست پوچھیں گے, تو آپ ان کو آرام سے جواب دے سکتے ہیں. یو کی ناٹ کمبائن ٹو, بٹ یو ڈو یور وضو کر کے سارا واش کر کے, اور صرف اس جگہ پہ مسا, یہ وضو کے ساتھ مسا ہے, تیمم سیپریٹ چیز ہے, اٹ از اے سبسٹیٹیوٹ, اس میں رعایت ہے, کنسیشن ہے, اس میں سبسٹیٹیوٹ ہے. پورا کا پورا وضو یا پورا کا پورا غسل جو اس کے بدلے آپ ڈرائی ابلوشن کرتے ہیں. ہماری لاسٹ فیو آیات میں ایک اور لفظ جو ابھی بھی ناہید پوچھ رہی تھی, اس سے پہلے اس نے جم بھی کہا تھا, تو یہ جیم نون با. آپ کو یاد ہے نورین نے یہ سوال پوچھا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بہت سارے میننگز ہیں, رینج آف میننگز ہیں. تو جیم نون با جو ہے, یہ روٹ لیٹرز جو ہیں, دیکھیں آپ صرف دیکھ لیں, یہ تو ہم ایک روٹ لیٹر کی بات کر رہے ہیں. جتنا آپ قرآن میں اندر جائیں گے, جتنا آپ اس پہ تفکر کریں گے, اس کی میننگ پہ بھی کریں گے, تو بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ سیم ورڈ جب یوز ہوتا ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ, اس کے کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے اس کی میننگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو اس سے میں نے کہا تھوڑے سے, عربک لینگویج از سو رچ, اٹ از سو رچ, نو ادر لینگویج آن ارتھ کین بی لائک عربک. دیکھیں نا, ایک تو اللہ کی یہ لینگویج ہے, اللہ نے ہمارے لیے چوز کیا ہے اس کو, ہم تو عربک اسپیکنگ نہیں ہے, پھر بھی ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں. عربک بولنا ہم کو بے شک نہ ہے, عربک لکھنا ہم کو نہ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ عربک میں جو مفہوم ہے قرآن کا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں تھوڑے سے ایگزامپلس دینا چاہتی ہوں, آئی نو وی آر گوئنگ آن اے ٹینجنٹ, لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں. آئی مین دیکھیے 33 ٹائمس یہ یوز ہوا ہے جیم نون با, 33 ٹائمس کے بدلے میں نے قرآن میں سے چند ایگزامپل نکالے صرف آپ کو بتانے کے لیے. نمبر 1 میں نے لکھا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وَاجْنُبْنِي, تو اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں, کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو کیپ اس اوے, وَاجْنُبْنِی, مجھے دور رکھیے, وَبَنِیَّ, اور میری اولاد کو, میرے بچوں کو, میری اولاد کو, میرے بیٹوں کو اس سے دور رکھیں. کس چیز سے؟ کہ ان نعبد الاسنام, کہ ہم اسنام کی, ہم بتوں کی پوجا کریں. دیکھیں تو اس میں وہی یوز ہے, اور اس میں کیپ می اوے کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. سورہ لیل میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, سَيُجَنَّبُهَا کا مطلب will be removed, ہٹا دیا جائے گا. کس سے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اتقا, جو کہ اللہ کانشس ہوگا, جو متقی ہوگا, وہ اس سے ہٹا دیا جائے گا. مطلب اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں. اور سک آپ کو پتا ہے فیوچر ٹینس کے لیے یوجنبوہا, اگین سیم روٹ لیٹرز ہیں, ہٹا دینا, ریموو کر دیا, سیم تھنگ آ گیا نا. اب دیکھیں نیکسٹ سورہ نساء جو ابھی ہم نے پڑھا تھا تھوڑے دن پہلے, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اس میں اللہ تعالیٰ کہ ان تجتنبوا, اس میں ریموو تو نہیں ہے, اس میں کیا ہے, اس میں ہے تجتنبوا, if
you abstain from. If you stay away from, abstain करें, इज्तिनाब करें. उर्दू में हम कहते हैं ना इज्तिनाब करें, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, एक जगह पर लिखा है abstain, एक जगह पर लिखा है avoid. आप अवॉइड करें सिंस को, बड़े बड़े गुनाहों को, तो अल्लाह ताला आपसे आपके गुनाहों को, छोटे गुनाहों को माफ कर देगा. फिर सूरह निसा में था, हमने अभी जो पढ़ा था, जो अभी नाहिद पूछ रही थी, वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबील. यहाँ जुनुबन क्या है? ना दूर है, ना नजदीक है, ना रिमूव है, ना अवॉइड है. जुनुब का मतलब है जनाबत की हालत में. जुनुब वो शख्स, मर्द हो या औरत, वो जनाबत की हालत में है, मेजर रिचुअल इम्प्योरिटी में है और उसको नहाना लाजिम है. जुनुब. देखें एक और नया निकल है. अच्छा, सूरह निसा में हमने अभी पढ़ा था, मैंने सबकी आयतें भी कोट की हुई हैं, अगर आपको याद नहीं है, अभी पढ़ा था इसलिए. वल जारिल जुनुबी व साहिबी बिल जंबी. जारिल जुनुबी, जार क्या होता है? पड़ोसी होता है, द नेबर, हमसाया. जुनुबी मतलब दूर वाला, दूर वाला. स्ट्रेंजर, दूर दो किस्म का होता है. एक आपसे फिजिकली दूर होता है, मतलब दूर रहने वाला. एक स्ट्रेंजर यानी आपसे उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है. इसमें दोनों आ जाते हैं. आपके नेबर्स में जो आपके रिश्तेदार हो या स्ट्रेंजर हो. स्ट्रेंजर का मतलब है जो जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है. और दूसरा जो ये है कि जो आपसे फासले में दूर है, डिस्टेंस में दूर है. वल जारिल जुनुबी व साहिबी बिल जंबी. एंड द साहब का मतलब आपको पता है, साहिब का मतलब है कंपेनियन. और बिल जंबी बाय योर साइड, आपके नजदीक. इसी पे नौरीन ने पूछा था कि कभी दूर होता है, कभी नजदीक होता है. दोनों चीजें हैं. आपने देख लिया, रिमूव भी होता है, एब्सटेन भी होता है, अवॉइड भी होता है. सूरह क़सस में अल्लाह ताला कहते हैं वक़ालत लि उख्तिही क़ुस्सीही फबस्सरत बिही अन जुनुबि फहुम ला यशऊरून. अब यहाँ पर क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो है, वो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को कह रही है कि इसको फॉलो करो. किसको फॉलो करो? जब मूसा अलैहिस्सलाम को एक कास्केट में डाल के और उनको दरिया में छोड़ दिया था, तो उसके बारे में माँ कह रही है अपनी बेटी से कि अपने भाई को फॉलो करो दूर दूर से. अन जुनुबिन, फ्रॉम अ डिस्टेंस. दूर से क्यों फॉलो करो? क्योंकि अगर वो, एक तो वो पानी में है, पानी में तो नहीं जाएगी पीछे. दूसरी है कि अगर नजदीक नजदीक चलेगी शोर पे भी, लोगों को पता चल जाएगा, दुश्मनों को पता चल जाएगा. दुश्मन कौन? जो मार रहे थे, फिरौन और उसके लोग जो मार रहे थे जितने भी मेल बच्चे पैदा हो रहे थे उनको. तो कह रहे हैं कि अन जुनुबिन, फ्रॉम अ डिस्टेंस. देखिए ये भी आ गया. फिर सूरह आल इमरान में हमने पढ़ा था अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम. अब यहाँ ना फार है ना क्लोज है, इसका मतलब है अपने साइड पे. यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र करो खड़े होके भी, बैठ के भी, और अला जुनूबिहिम यानी वो लोग हैं जो अपने पहलू पे भी, जब वो लेटे होते हैं, वो सोए होते हैं, कभी एक पहलू कभी दूसरे पहलू, ऑन देयर साइड जब वो होते हैं, तो अपने पहलू पे तभी भी वो अल्लाह का जिक्र करते हैं. फिर एक और है जुमर में, सूरह जुमर में है अन तक़ूला नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जम्बिल्लाह. अब जम्बिल्लाह, इसमें देखें क्या मतलब है. फी जम्बिल्लाह, अल्लाह के पहलू में तो नहीं जा सकता कोई, अल्लाह से दूर नजदीक भी नहीं हो सकता. इसका मतलब ये है कि वो लोग जो हैं वो कहेंगे कि वो रिग्रेट है, हसरत है हम पर कि मैंने जो क्या किया था, फर्रतु मैंने निग्लेक्ट किया था, फी जम्बिल्लाह विद रिगार्ड टू अल्लाह या टुवर्ड्स अल्लाह. इसका मतलब है अल्लाह के बारे में, फी जम्बिल्लाह अल्लाह के बारे में, विद रिगार्ड टू, इन रिगार्ड टू अल्लाह या टुवर्ड्स अल्लाह. और दो और रह गए. एक तो ये है सूरह मरियम में वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमना वक़र्रबनाहु नजिया. ये कौन कह रहा है? नादैना, अल्लाह ताला कह रहे हैं और हमने पुकारा, नादैनाहु, और हमने पुकारा उसको. किसको पुकारा? मूसा अलैहिस्सलाम को. मिन जानिबि तूरिल यानी फ्रॉम द साइड ऑफ तूरिल अयमनी, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द माउंट. कोहे तूर का जो हम जिक्र करते हैं, तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को राइट साइड. इतना क्लियर कुरान. अगर अल्लाह ताला कह देते तूर जानिब तूर, वो भी काफी था, लेकिन कहते हैं फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द माउंटेन हमने उनको पुकारा. वक़र्रबनाहु, नादैना, हमने उनको पुकारा, वक़र्रबनाहु, हम उनको करीब लेकर आए, नजिया, एक सीक्रेट कम्युनियन के लिए. कितनी खूबसूरत बात है ये. जब सोचते हैं तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने ये किसको दिया. कलीमुल्लाह कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने अपने करीब बुलाया, पुकार के बुलाया.
اور پھر آخری یہ ہے کہ یہ تھا نا، یہ تھا جانب طور یعنی سائڈ آف دا ماؤنٹین، اور ایمن کا مطلب ہے رائٹ سائڈ. تو سورہ قصص میں ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. جب موسیٰ علیہ السلام نے قضا، جب انہوں نے کمپلیٹ کر لیا اجل، وہ ٹرم جو ان کو مدین میں جو کہ اپنے سسر کے ساتھ انہوں نے کمٹ کیا تھا، وہ کمپلیٹ کر لیا. وَسَارَ بِأَهْلِهِ سارا and he started traveling, he traveled with his family. آنسا انہوں نے پرسیو کیا، ان کو نظر آیا من جانب طوری نارا، in the direction of the mountain. جانب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس جانب جاؤ، اس جانب جاؤ، اس جانب سے یہ آیا. ایگزیکٹلی وہی چیز اس میں عربک میں بھی ہے، جانب طوری نارا، کہ ماؤنٹین کے ڈائریکشن میں ان کو کیا نظر آئے؟ ایک آگ نظر آئے. آئی ہوپ کہ ایگزامپلز جو میں نے تھوڑا ٹائم اس پہ لگایا ہے، ریسرچ میں بھی لگایا، آپ کو سمجھانے میں بھی لگایا، خود بھی سمجھنے میں خود بھی تو سمجھتی ہوں تو سمجھانے میں لگایا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربک کتنا امیزنگ لینگویج. اور آف کورس ورڈز کس کے ہیں؟ اللہ کے، چن چن کے اللہ ورڈز یوز کرتے ہیں، ان سے بڑھ کے کس کے ورڈز ہوں گے؟ لیکن عربک لینگویج بھی ایسی ہے. چلیں اب کنٹینیو کرتے ہیں. ہم سورہ نساء کی آیا 44 پڑھنے والے تھے، پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم 43 کے اینڈ میں ہمارے پاس دو نام آئے تھے، عفواً غفورا. عفواً غفورا، بیفور اٹس ٹو لیٹ، میں نے کہا پہلے یہ کر لیں. الغفور کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی، لیکن العفو کے بارے میں نے عرفہ سے کنفرم کیا، تو عرفہ نے کہا ہم نے ابھی تک نہیں کیا، تو آج ہم العفو کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے، جان لیں گے، سیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو العفو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام جو ہے قرآن میں 5 دفعہ یوز کیا، 5 دفعہ، اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ عین فا واو، عین فا واو. الفاظ، یہ لفظ تو 5 دفعہ اللہ نے یوز کیا لیکن اپنے لیے، لیکن اس کے جو روٹس ہیں، یہ روٹ لیٹرز جو ہیں، یہ دے اپیئر ان دا قرآن 35 ٹائمز. اور کتنے؟ 4 ڈیرائیو فارمز میں. ڈیرائیو فارمز تو آپ کو پتا ہے میں نہیں پڑھاتی ہوں کیونکہ اس میں اور لمبا ہو جاتا ہے، لیکن 35 ٹائمز یہ یوز ہوا ہے. اور اس کے میننگ کیا ہے؟ پوائنٹس ٹو 3 مین میننگس. فرسٹ میننگ ہے عفو کا مطلب ہے ٹو فارگیو اینڈ ٹو پارڈن. 2 چیزیں اس میں آ رہی ہیں، کسی کو بخش دینا اور کسی کو معاف کر دینا. سیکنڈ میننگ کیا ہے؟ ٹو اریز، ٹو ڈیلیٹ، ٹو وائپ آؤٹ، ٹو ابلیٹریٹ آل ٹریسز اینڈ ٹو ریموو. یہ سب چیزیں آ گئی، یعنی کسی چیز کو مٹا دینا، اس کو ہٹا دینا، اس کو اریز کر دینا، اس کو ختم کر دینا، جتنے بھی اس کے ٹریسز ہیں، ان کے جو آثار ہیں، ان کو بھی ختم کر دینا. ٹھیک ہے، نمبر 2 ہے. تھرڈ میننگ ہے کسی کو دینا، اور ولنگلی دینا، اپنی خوشی سے دینا، کسی کنسٹرینٹ کے بغیر، کسی دباؤ کے بغیر، اور اتنا دینا جتنا اس کو ڈیو ہے، اس سے بھی زیادہ دینا. مطلب ابنڈنٹلی دینا، اتنا دینا جو اس کو ڈیو ہے، جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ دینا. اب یہ 3 میننگس ہیں عفو میں. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس وقت ہم العفو کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے متعلق جب ہم کہتے ہیں وہ العفو ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ معاف کرنے والا، ہی از دا پارڈنر، ہی از دی ایلیمینیٹر آف سنس. وہ گناہوں کو ہٹا دینے والا ہے، ایلیمینیٹ کرنے والا ہے. دا ایفیسر یعنی وہ اس کو بالکل ہٹا دینے والا، مطلب اس کو غائب کرنے والا ہے. تو وہ کسی بھی گناہ کو اللہ چاہے تو وہ اس کو ڈس اپیئر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کو ہی کین جسٹ اریز اٹ. آپ کو پتا نا اریز کرنا کیسا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہم اپنے بڑے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، میرے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے، ہر دفعہ ہوا ہے کہ وہ جب فائنل ڈے ہوتا ہے اور مجھے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ تھیسس ہو، چاہے کچھ ہو، چاہے میرا کوئی پیپر ہو، چاہے ٹرم پیپر ہو، چاہے میرا کوئی لیکچر ہو، جب میں اتنا کچھ کر لیتی ہوں، پتہ نہیں ایک آزمائش آتی ہے، ہمیشہ نہیں لیکن کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ میری وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ غلطی سے مجھ سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد میں کرتی ہوں ٹریش کو بھی پورا ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، سب کچھ جو بہت غلط کرتی ہوں اس کا بیک اپ بھی نہیں رکھتی ہوں. تو آپ سوچیں کہ اس کی میرے پاس کوئی نام و نشان نہیں رہتی. یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ جب اس کا کوئی نام و نشان نہ رہے اس گناہ کا، وہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں صرف معاف نہ کریں، ہمیں صرف بخشے نہیں، بلکہ ہمارے جو ایکشنز ہیں، جو ہم نے کیا ہے، جو ہمارے اعمال نامے میں بھی جو مسٹیکس ہیں، جو ایررز ہیں، جو فالٹس ہیں، ان کو بھی غائب کر دیں. اعمال نامے میں سے بھی غائب کر دیں. اللہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. سو ہی از دا ون جو کہ ہمیں بلیس بھی کرتے ہیں، بے حساب دیتے ہیں، ولنگلی دیتے ہیں،
اپنی مرضی سے دیتے ہیں, abundantly دیتے ہیں, without even us asking him. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مانگے نہیں, ہم زیادہ سے زیادہ مانگے, لیکن بغیر مانگے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو, ہماری انٹینشنز کو جانتے ہیں اور ہمیں مانگنے کو کہتے ہیں. آپ مانگیے, مانگنا عبادت ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا عبادت ہے. تو وداؤٹ آسکنگ ہم, ہم مانگتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ جتنا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم کو دیتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تھوڑی سی ڈفرنس ہے بٹوین مغفرت اینڈ عفو, یعنی فارگیونیس اینڈ پارڈن. کیا ڈفرنس ہے فارگیونیس میں اور پارڈن میں؟ دونوں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو فارگیو کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو پارڈن کرتا ہے. کچھ کو فارگیو کرتا ہے اور کچھ کو پارڈن کر دیتا ہے. کسی کی مغفرت کرتا ہے اور کسی کے ساتھ عفو کرتا ہے. اب دونوں میں کیا ڈفرنس ہے کہ فارگیونگ کا مطلب ہے کہ ہماری جو گناہ ہیں, ہمارے جو مسٹیکس ہیں, ہماری جو غلطیاں, جو شارٹ کمنگز ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں. یاد رکھیے, چھپا دیتے ہیں, ہائیڈ کر دیتے ہیں, کنسیل کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ڈے آف ججمنٹ پہ ہمیں اس کی پنشمنٹ نہیں ملتی. ہماری مغفرت ہو گئی, ہماری مغفرت ہو گئی. لیکن جو ہمارے اعمال نامے ہیں اس میں وہ ڈیڈز موجود ہوتے ہیں, وہ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو چھپا دیتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ عفو کرتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال نامے میں سے, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا, کمپلیٹلی اریز کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہم کو ریمائنڈ بھی نہیں کراتے کبھی بھی کہ آپ نے یہ گناہ کیا, نہ کبھی وہ ہمیں اس پر کوشچن کرتے ہیں. تو ہمارے سنس بھی ریموو ہو جاتے ہیں, اور ہمارے اعمال نامے میں سے تمام ہماری جو بھی غلطیاں, جو بھی اعمال ہیں, جو غلط اعمال ہیں, خراب اعمال ہیں, ایول ڈیڈز ہیں, سب بالکل ہی کلیئر ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہو جاتے ہیں, ہم تر و تازہ ایک نئی زندگی کی طرح سے پیوریفائی ہو کے, جیسے نیا جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی طرح ہم پیوریفائڈ ہو جاتے ہیں, ری بورن ہو جاتے ہیں, سمجھ لیں, اور ہماری ایک کلین سلیٹ ہوتی ہے. اسی لیے عفو جو ہے وہ مغفرت سے زیادہ ہے. پارڈننگ از گریٹر دین فارگیونیس, یہ آپ یاد رکھیں. اب ہم کس طرح اللہ کے اس بیوٹیفل نام سے زندگی گزار سکتے ہیں؟ نمبر 1, سب سے پہلے یہ جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا, سورہ نمبر 3 آیا نمبر 134, کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں سرا و درا, یعنی کہ وہ آسانی میں بھی اور مشکل حالات میں بھی, وہ ایز میں بھی اور ہارڈ شپ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہے, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, اور اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں, they restrain their anger. اور جو مین ورڈ ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, وَالْعَافِينَ, اور وہ پارڈن کر دیتے ہیں لوگوں کو بالکل معاف کر دیتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں, جو محسنین ہیں, جو ایکسلنٹ ڈوئرز ہیں, ان کو اللہ پسند ہے, he loves. اس میں یہ سب چیزیں آتی, خرچ کرنا, ایز میں بھی, ہارڈ شپ میں بھی, اپنے غصے کو کنٹرول کرنا, اور لوگوں کو دل سے معاف کر دینا. اور اس پہ ہم نے اچھا خاصا پڑھا تھا کہ دل سے معاف کرنے کا کیا مطلب ہے, دل میں کوئی گرج بھی نہیں رکھنا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. آپ جا کے اس کلاس کو سن لیں, آیا نمبر 134 پہ سورہ آل عمران کی. تو اس سے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بہت مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. ہمیں اپنی ایگو کے ساتھ بھی فائٹ کرنا پڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے کہ یا اللہ میری مدد کر, یا اللہ میری مدد کر, تاکہ میرے دل میں کوئی بھی بیڈ فیلنگ نہ رہ جائے, کوئی ریزنٹمنٹ نہ رہ جائے کسی کی طرف سے. یہ بہت مشکل کام ہے, مجھے بھی بہت مشکل لگتا ہے, تو اور آپ کو بھی شاید لگتا ہو کہ کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے اور میں اس کو بالکل ہی معاف کر دوں. میں کہہ تو دیتی ہوں میں نے اس کو معاف کیا, I forgive, لیکن وہ forgive and forget کا جو لفظ ہے نا, وہ تو میرے خیال ہے کہ انگریزی میں ہی ہے, forgive and forget. forget نہیں کر سکتے, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ forget کرنا کا مطلب ہے آپ گرج دل میں رکھ رہے ہیں, وہ گرج نہیں رکھنا ہے. forget کا مطلب یہ ہے کہ مطلب forget نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے سبق سیکھیں, اور سبق یہ سیکھیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا, کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. اپنے چلے ہم نے کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں کی, ہم نے اپنے خود ہی گناہ کی. اگر ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا اف ہمارے یہ گناہ کب معاف ہوں گے, کیسے معاف ہوں گے, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ نہیں. اگر ہم دوسروں کو اسی طرح معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شاید ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمارے گناہ, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ ریمائنڈ اس کہ آپ نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ, اگر وہ معاف فرما دے,
وہ forgive کرتے ہیں, forgive نہیں کرتے, وہ معافی کرتے. تو جب عفو سے کام لیتے ہیں تو ہمیں بھی جس بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو ریمائنڈ نہیں کرانا چاہیے. حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کو میں جا کے بولوں تم نے میرے ساتھ یہ کیا, تم نے میرے ساتھ یہ کیا. اپنے دل کو قابو میں رکھیں, اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. سچ میں کہتی ہوں اٹس ناٹ ایزی, بٹ یہ بھی میں کہتی ہوں وی کین ایٹ لیسٹ ٹرائی. نمبر 2, ہمیں اپنا لو جو ہے اللہ کے لیے انکریز کرنا چاہیے. آپ یہ سوچیں گے ہمارے اللہ تعالیٰ اگر سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس میں سے ہمارے جو اعمال نامے میں ایک سنگل سن بھی نہیں رہ جاتا ہے, جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں کتنا لو کرتے ہیں. جب اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ سے اپنی محبت نہیں بڑھا سکتے ہیں؟ اللہ کی ہم سمجھتے ہیں بس عبادت کر لی, ہم نے نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لیا, دیٹس اٹ, حرام سے اپنے آپ کو بچا. اللہ سے لو ہونا چاہیے, لو, وہ پیار کا رشتہ, وہ حب کا رشتہ, وہ محبت کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہمارا انکریز ہونا چاہیے. نمبر 3, ہمیں ابھی ہمارا رمضان گزرا ہے الحمدللہ سب کو, جو لوگ ابھی ہم زندہ ہیں اور جو لوگ اس قابل تھے کہ ہم ان راتوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں, جو ہمارے نائٹس آئے تھے, بلیسڈ نائٹس, یعنی لیلۃ القدر کی جو راتیں آئی تھیں, اس میں ہم لوگ سب نے یہ پڑھا. ہم کو یہ رٹ لینا چاہیے, آئندہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ وہ میسنجر آف اللہ, اگر مجھے قدر کی رات مل جائے تو میں کیا پڑھوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا. مطلب ہی کیا ہے, اے ہمارے اللہ, انک بے شک آپ عفو, یہی لفظ ہے العفو, آپ عفون ہیں, اور تحب العفو, اور آپ پسند کرتے ہیں لوگوں کو معاف کرنا, فاعفو عنی, تو آپ معاف کر دیں مجھے. ایک ہی سینٹینس میں 3 دفعہ یہی لفظ آیا, 3 دفعہ, عفو, عفو اور فاعفو. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے رہے. لیلۃ القدر کے علاوہ بھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. جب میں پڑھ رہی تھی استغفر اللہ واتوب الیہ, مجھے ایک دم سے خیال آتا ہے کبھی یہ بھی پڑھ لوں, تو پھر اللہ, حالانکہ یہ اس رات کی دعا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ہم اور کسی دن نہیں پڑھ سکتے, یہ بھی پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ معاف کر دیں ہمیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عفو کریں. نمبر 4, ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی ڈسپیئر نہیں ہونا ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. الحمدللہ ہم سب اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اللہ کی خصوصیات کیا ہیں, اللہ کی صفات کیا ہیں. ہم کیسے اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس کر سکتے ہیں, ہم کیسے اپنے آپ کو محروم کر سکتے ہیں؟ بالکل غلط بات ہے. مایوسی تو کیا ہے, مایوسی کفر ہے. کفر, بالکل مایوسی کفر ہے, جو اردو میں کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. اور ہماری کلاس کو ہمیشہ میں جب بھی مایوسی پہ آتی ہوں یا اللہ کی رحمت کے بارے میں بتاتی ہوں, اس میں کچھ نئے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, نئی بہنیں بھی ہیں, تو میں پھر ان سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ مجھے ایک شعر یہ بہت پسند ہے. کسی نے, ایک دفعہ میں درس میں تھی, کراچی میں درس دے رہی تھی میری کزن کے ہاں, تو کسی نے یہ شعر سنا دیا, اس کو میں نے اپنے دماغ میں بس بسا دیا کہ تیری رحمت پہ بھروسہ کیا تو گناہ کرتے رہے, تیری رحمت پہ بھروسہ کیا تو گناہ کرتے رہے. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے, تو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. نمبر 1 یہ, ٹھیک ہے نا. پھر تیری رحمت پہ بھروسہ نہ کیا تو بھی گناہ کرتے رہے. تو پہلے والے میں اپنے اعمال آ جاتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے رہے کیونکہ ہم نے تیری رحمت پہ بھروسہ کیا. دوسرے میں آ رہا ہے کہ اگر ہم نے بھروسہ, تیری رحمت پہ بھروسہ, یعنی اگر ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے, کہیں زیادہ ہے, تو بھی ہمارا گناہ ہے. اعتقادی گناہ ہے, یہ ہماری بلیفز کا گناہ ہے. پہلا ہمارے اعمال کا گناہ ہے, دوسرا ہماری بلیفز کا گناہ ہے. مجھے یہ بہت پسند ہے, جس نے لکھنا ہے لکھ لیجئے, تیری رحمت پہ بھروسہ کیا تو گناہ کرتے رہے, اور تیری رحمت پہ بھروسہ نہ کیا تو بھی گناہ کرتے رہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, عفون کریم ہے, سب سے زیادہ کیئر کرنے والا ہے, سب سے زیادہ لو کرنے والا ہے, and he loves to forgive. ہمیں کبھی بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کبھی بھی اللہ کے الفاظ کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. آلویز ہمیں اللہ کے الفاظ پہ 100% ٹرسٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں اللہ سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے, ہم مایوس نہیں ہوں گے. نمبر 5, وی شوڈ انکریز ان استغفار. اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار استغفر اللہ کہا کریں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ صرف اس وقت نہیں کہ جب ہم کوئی گناہ کر کے بیٹھ جائیں یا کوئی اور کچھ کہہ کے او استغفر اللہ,
कह के बैठ ओ अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, इसका मतलब ये है कि हम बाकायदा अल्लाह ताला से इस्तिगफार करें, अल्लाह ताला से सीख करें फॉरगिवनेस, अल्लाह ताला से बेग करें, अल्लाह ताला से मांगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो कितनी दफ़ा इस्तिगफार करते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि वो कहते हैं बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, I ask for forgiveness, मैं अल्लाह से इस्तिगफार करता हूँ and turn to him in repentance, और तौबा करता हूँ अल्लाह से कितनी दफ़ा, more than 70 times a day। 70 टाइम्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 70 टाइम्स, एक और कुछ और नरेशन है जिसमें कहते हैं एटलीस्ट मोर देन 100 टाइम्स अ डे। अब 70 जो है अरबों के लिए एक ऐसा हर्फ है, समझ ले, ऐसा लफ्ज है, ऐसा फिगर है कि हर चीज में आप देखे कुरान में सब आइन के 70 माहों से बढ़ के, अगर आप 70 दफा भी इस्तिगफार करें, 70 दफा भी, तो ये 70 जो है ना, ये बहुत यूज होता है। तो अब ये उन्होंने अगर मुहावरतन भी कहा तो दूसरे नरेशंस में ये है 100 एटलीस्ट 100 टाइम्स। तो जो बख्शे बख्शाए, दो जहानों के सरदार, नबियों में सबसे आला नबी, कि वो भी इतनी दफा इस्तिगफार करते थे, तो हम क्या नहीं करना चाहिए, हमें तो करना ही करना चाहिए। एक दफा, 100 दफा नहीं, हो सके तो ज्यादा दफा करें। मेरी एक दोस्त है वो 1000 दफा करती है, और लोग होंगे वो उससे भी ज्यादा करते होंगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें वो फिर भी इस्तिगफार करते थे, फिर भी तौबा करते थे। क्योंकि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने एक और हदीस उनकी नरेट की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से कोई भी जन्नत में एंटर नहीं कर सकेगा सिर्फ अपने अमाल की बिना पे, सिर्फ अपने अमाल की वजह से, सिर्फ। तो उन्होंने पूछा, लोगों ने पूछा, सहाबियों ने पूछा कि नॉट इवन यू, आप भी नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नॉट इवन आई, but Allah should wrap me in his grace and mercy, लेकिन अल्लाह ताला मुझे लपेट लेंगे अपने फजल से और अपनी रहमत से। तो जब हम इस्तिगफार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अब अच्छे अच्छे काम करने रुक जाएं, इसका मतलब ये है कि हम अपने नेक अमाल करते रहें और उसके साथ साथ इस्तिगफार भी करते रहें। तो अभी दुआ कर लेते हैं, चूंकि अफू के बारे में पढ़ा है। ओ अल्लाह, ओ अफू, हमें मालूम है कि आप हम सब गुनाहों को मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ओ अल्लाह, ओ अफू, आप हमें इतनी हिम्मत दे, इतना हौसला दे, इतनी ताकत दे, इतनी कुव्वत दे कि हम दूसरों को माफ कर दें। ओ अल्लाह, ओ अफू, हमें आप रिफ्लेक्ट करने की तौफीक दे, हमें तदब्बर और तफक्कुर करने की तौफीक दे कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और आपकी कितनी रहमतें हमारे ऊपर हैं, कितने फजल हमारे ऊपर हैं। ओ अल्लाह, ओ अफू, आप हमारी मदद फरमाएं कि हम आपके जो कमांड्स है, आपके जो अहकाम है, उन पे उनकी अताअत कर सकें, फरमा बरदारी कर सके। ओ अल्लाह, ओ अफू, आप हमारी मदद फरमाएं कि हम आपसे मांग सके, सिंसियरली मांग सके, अपने सही इंटेंशन से, खुलूस नियत से मांग सके कि आप हमारे सब गुनाहों को माफ कर दें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, हमारे तमाम मिस्टेक्स को अल्लाह ताला माफ कर दे, हमारे तमाम शॉर्ट कमीज को, हमारे तमाम फॉल्ट्स को, और अल्लाह ताला हमसे उनके बारे में सवाल ना करे यौम आखिर पे। आमीन। चलिए अब आया नंबर 44 करते हैं, 43 तक हमने किया था, आया नंबर 44 करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी यश्तरून अद-दलालता व युरीदून अन तदिल्लुस सबील वल्लाहु आलमु बिअदाइकुम व कफा बिल्लाहि वलिय्यम व कफा बिल्लाहि नसीरा। 44 भी मैंने पढ़ लिया, 45 भी पढ़ लिया। अलम तरा, alam, did not, tara, you see, did not you see, ilal lazina, towards those who, utu, were given, nasiban, a portion, minal kitab, of the book. Did you not see, did not you see, agar word for word, did not you see, towards those who were given a portion of the book. क्या नहीं देखा आपने उन लोगों की तरफ जो दिए गए थे एक हिस्सा किताब से, यानी तौरात से। उनको तौरात दी गई थी, उनको तौरात दी गई थी, से मत क्या, उनको तौरात दी गई थी। तो डिड यू नॉट सी, अच्छा उर्दू में तो दोबारा से रिपीट करती हूँ, मैंने एक दफा पढ़ा, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों को, उन लोगों की तरफ जो दिए गए थे एक हिस्सा किताब से, यानी तौरात। यश्तरूना,
यश्तरूना दलालता, यश्तरूना दे परचेज अद-दलाला, मिसगाइडेंस। यश्तरूना क्या आपको पता है रूट लेटर्स क्या है? शीन रा या, शीन रा या। इश्तरा यश्तरी इश्तिराउन, इश्तरा यश्तरी इश्तिराउन कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 8। यश्तरूना दे परचेज, वो खरीदते हैं, अद-दलाला मिसगाइडेंस यानी गुमराही, वयुरीदूना and they wish, वयुरीदूना and they wish and they want। युरीदूना क्या है? अरादा युरीदु इरादतुन, अरादा युरीदु इरादतुन, और इसके रूट लेटर्स क्या है? रा वाव दाल, और ये कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 4। युरीदूना और वो, and they wish अन तदिल्लु सबील, अन that तदिल्लु that you are misguided, आप मिसगाइडेड हो जाए सबील रास्ते से। दल्ला अब सबको मालूम है, दालीन जो हम पढ़ते हैं वो दल्ला यदिल्लु दलालुन, दल्ला यदिल्लु दलालुन। तो अल्लाह फिर रिपीट करती हूँ पूरा। दे परचेज मिसगाइडेंस एंड दे विश दैट यू आर मिसगाइडेड फ्रॉम द पाथ। वो खरीदते हैं गुमराही को, वो खुद गुमराही को खरीदते हैं और वो चाहते हैं, वो विश करते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी भटक जाएं सीधे रास्ते से। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा है? अल्लाह ताला किसके बारे में कह रहे हैं? इसके बाद आया नंबर 45 में अल्लाह ताला इसी के आगे कंटिन्यू करके कह रहे हैं, वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, वल्लाहु एंड अल्लाह आलमु, ही नोज बेस्ट, ही नोज बेटर। वल्लाहु आलमु, आलमु क्या है? इसम तफदील है, एंड अल्लाह नोज बेस्ट बिआदाइकुम, आदा अदू मतलब कि क्या है? दुश्मन, आइन दाल वाव, आदा प्लूरल ऑफ अदू, आदाइकुम यानी आपके दुश्मनों को। एंड अल्लाह नोज बेस्ट अबाउट योर एनिमीज, और अल्लाह बेहतर जानने वाला है आपके दुश्मनों को। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। एंड कफा आप कई दफा पढ़ चुके हैं, काफी यानी काफी है, कफा यकफी किफायतुन, एंड सफिशिएंट इज अल्लाह क्या चीज? एज अ वली यानी एज अ प्रोटेक्टर। वकफा बिल्लाहि नसीरा, एंड सफिशिएंट इज अल्लाह एज अ हेल्पर। नसीरा जो मैं आपको कह रही थी क्लास शुरू होने से पहले, नसरा यंसुरु नसरन, ये वही है हेल्प करने वाला, मदद करने वाला। एंड सफिशिएंट इज अल्लाह एज अ प्रोटेक्टर, एंड सफिशिएंट इज अल्लाह एज अ हेल्पर। और काफी है अल्लाह मुहाफिज यानी वली, दोस्त, मुहाफिज बचाने वाला, और काफी है अल्लाह मदद करने वाला। किन लोगों को? अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला जानते हैं, बेस्ट जानते हैं कि आपके दुश्मन कौन है, उनसे अल्लाह ताला आपको बचाने के लिए काफी है। अब इसकी तफसीर देख लेते हैं आया नंबर 44 एंड 45 की। आया नंबर 44 में अल्लाह ताला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अलम तरा इलल लज़ीना उतू नसीबन, क्या आपने देखा है नसीब जिनको दिया गया था, एक हिस्सा दिया गया था, मिनल किताब, किताब का एक हिस्सा। किताब का एक हिस्सा का क्या मतलब है? पोर्शन ऑफ द बुक। आप देखें कई जगह पे ये कुरान में यूज हुआ है। अल्लाह ताला ऑफन इसको कुरान में यूज करते हैं, किसके लिए? फॉर द स्कॉलर्स ऑफ द पीपल ऑफ द बुक, यानी अहले किताब के जो स्कॉलर्स हैं उनको क्या दिया गया था? अ पोर्शन ऑफ द बुक। यानी कि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके तौरा और इंजील उनको दी गई थी, कुरान उनको नहीं दिया गया था। कुरान जब आया था, लेकिन कुरान के जो अहकामात हैं वो तौरा में भी, इंजील में भी, और ये हम शुरू में सारा पढ़ चुके हैं कि किस तरह वो चीजें उन्होंने घुमा दी, क्या किया, तो वो अब डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जो कुरान के हिस्से हैं, कुरान में जो कुछ है, कुरान कंफर्म करती है ना कि तौरात और इंजील दिए गए थे उनको। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि आपको क्या, आपने देखा नहीं उन लोगों को? एक एक्सप्रेशन है कि जिनको दी गई किताब का हिस्सा दिया गया था, यानी उनको तौरात और इंजील दी गई थी, उनको क्या करना चाहिए था? उनको उससे गाइडेंस लेनी चाहिए थी, उनको उससे हिदायत लेनी चाहिए थी, तौरात से और इंजील थे, और उनको अपने जो गलत तरीके उनको चेंज करना। जब कुरान आया तो क्या हुआ? जितनी भी जहालत थी वहां पे, जाहिलिया थी, लोगों ने अपने आप को चेंज किया। हम लोगों ने अभी पढ़ा था, शराब के बारे में पढ़ा, जुए के बारे में पढ़ा, हर चीज के बारे में, किस तरह लोगों ने अपने आप को, यतीमों के साथ क्या सलूक करते थे, औरतों के साथ, ये सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं। इतनी थोड़ी सा कुरान हमने पढ़ा है, लेकिन वह सब कुछ पढ़ चुके हैं, किस तरह उन लोगों ने अपने आप को बदल लिया। इसी तरह जो किताब दिए गए थे, यानी अहले किताब, द जूज एंड क्रिश्चियंस, यहूद और नसारा, जो उनको चाहिए था कि उन किताबों से, तौरात और इंजील से वो गाइडेंस लेते और अपने गलत तरीकों को चेंज कर लेते। वो ये क्लेम करते हैं कि हाँ, ये जो किताबें ये अल्लाह की तरफ से हैं, ये डिवाइन किताबें हैं, लेकिन उसको चेंज कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला कहते हैं उसको बेच दिया, एक्सचेंज कर दिया,
किस चीज के लिए? मिस गाइडेंस के लिए, उस किस चीज के लिए? गुमराही के लिए। उसका मतलब ये कि उन्होंने जो मिस गाइडेंस ली, क्या वो गलती से ली, क्या वो भटकने से ली, क्या वो अनइंटेंशनली ली? नहीं, उन्होंने जान बूझ के इंटेंशनली एंड डिलिबरेटली उन्होंने बेचा। जब एक्सचेंज कोई चीज करता है, आप बताएं अगर मैं और आप एक चीज एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं कहती हूँ भाई मुझे, मैं तुम्हें ये दे रही हूँ तुम्हें, तो क्या वो हम गलती से कर रहे होते हैं? नहीं, वो तो हमारी एक डील होती है, क्या चले मैं आपको ये दे देती हूँ आप मुझे, तो वो ही उन्होंने किया। उन्होंने गाइडेंस को टोटली इग्नोर किया एंड दे प्रिफर्ड कि वो मिस गाइडेंस में रहें। और ऐसी डील आपको पता है इग्नोरेंस से या मिस्टेक से नहीं होता, इट हैज टू बी नोइंगली कंक्लूडेड। तो उन्होंने क्या किया? व्हाट डिड दे डू? जिससे अल्लाह ताला कह रहे हैं, उन्होंने कुछ जो हिस्से हैं डिवाइन रेवलेशन के, जो अल्लाह ताला ने उनको ज़बूर में और तौरात में और इंजील में दिया था, उसको उन्होंने छुपा दिया, उसको लॉस्ट कर दिया, उसको बिल्कुल गुमा दिया, आप समझे, छुपा दिया, लोगों को बताया ही नहीं। फिर उन्होंने क्या किया? अपने आप को उसकी जो जो कमांड्स आए थे उसकी स्पिरिट से और उसके असल मकासद से अपने आप को दूर कर लिया, डिटैच कर लिया। उनका कंसर्न किया था, उनका कंसर्न सिर्फ ये था कि जो स्क्रिप्चर है, जो टेक्स्ट है, उस पे वर्बल डिस्कशंस करें, उस पे आर्ग्यूमेंट्स करें, उस पे लीगल मैटर्स क्या है उसके बारे में स्पेक्यूलेट करें, फिलोसॉफिकल क्या चीज़ है उसमें अप्रोच उसको देखें, थियोलॉजिकल क्वेश्चंस क्या है उसको देखें और अपने तरीके से देखें, अपने मकासद के लिए देखें। उन्होंने अपने जो उनके रिलीजियस लीडर्स थे, उन्होंने उनको भी ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन जो है उससे हटा दिया। सब लोगों ने अपने जो, मतलब एक तो उनके रैबाइस और उनके प्रीस्ट्स हैं, उन्होंने बाकी लोगों को भी हटा दिया। तो उन्होंने क्या किया? एक्चुअली पूरी अपनी जो डिवोशन थी, रिलीजियस डिवोशन और अपनी जो पाइटी थी, सबको, अपनी सब चीज को खत्म कर दिया। इसीलिए अल्लाह ताला कहने कि वो गुमराही में पड़ गए, खुद ही पड़ गए। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं आया नंबर 45 में कह रहे हैं, वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, और अल्लाह ताला सबसे ज्यादा जानने वाला है आपके दुश्मनों को। किसके दुश्मनों को? मुसलमानों के दुश्मनों को। वकफा बिल्लाहि वलिया वकफा बिल्लाहि नसीरा, और अल्लाह ताला काफी है आप लोगों के लिए वली भी और नसीर भी। यानी उन्होंने सिर्फ गुमा नहीं दिया, खुद ही भटक नहीं गए, खुद ही गुमराही को पसंद नहीं कर लिया, बल्कि वो ये चाहते थे कि जो मुसलमान सीधे रास्ते पर हैं उनको भी गुमराही की तरफ ले जाए। कितनी बुरी बात है, कितनी बड़ी बात है कि खुद तो गुमराह हुए, हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। यानी कि दूसरों को, आप जा रहे हो, जाते जाते दूसरों को भी घसीटो अपने साथ के वो भी डूब जाए। और उन्होंने पूरी कोशिश, दे एम्प्लॉयड ऑल मीन्स एंड ऑल डिवाइसेस ताकि वो इस गोल को अचीव कर सके। उन्होंने तमाम रास्ते जो गाइडेंस के थे उसको रोकने की कोशिश की, उसको बंद करने की कोशिश की, ताकि कोई सीधे रास्ते को फॉलो ही ना कर सके। और अल्लाह ताला हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। मुझे और आपको कैसे पता चलेगा? हमें इसलिए पता चला कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो आपके दुश्मन हैं। अल्लाह ताला हमें ये क्यों बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि तुम उनकी तरह ना बन जाओ। हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उनकी रस्मों, उनके रिवाज, उनका तौर, उनका तरीका, हर चीज हम कहते हैं नहीं हम इनकी तरह करेंगे। हम अपने आप को वेस्टर्नाइज कर देते हैं। वेस्टर्नाइज करने में कोई हर्ज नहीं, अगर हम यहाँ वालों की तरह कपड़े अपने पूरे पहन लें, या अपने हम खाने पीने में अगर वो कुछ खा रहे हैं हम भी वो खाएं, हलाल खा लें उसी चीज को, ये ठीक है। वो गाड़ियों में जा रहे हैं हम भी गाड़ियों में जाए, वो जिस तरह हम भी करें, कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला में बता रहे हैं कि हम उनकी तरह रिलीजन में ना बन जाए, उनकी तरह रिलीजन को एक खेल ना बना के रख दें। और मुसलमानों को सबसे ज्यादा ये क्या था? सबसे ज्यादा वो प्राउड थे, सबसे ज्यादा वो खुश थे कि हमें डिवाइन गाइडेंस मिली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें रियल रिलीजन आया, इस्लाम आया, हम उसको फॉलो करेंगे। इसीलिए उनके लिए अगर कोई उनको रिलीजन से दूर हटा रहा है और उनको जाहिलिया की तरफ लेकर जा रहा है, तो उनके लिए वो उनके दुश्मन है। और अल्लाह ताला को उनके इंटरनल फीलिंग्स के बारे में पता था, जाहिर है, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू उनको बता रहे हैं। और उससे किसको बता रहे हैं? तमाम मुसलमानों को, मुझे और आपको। वो बता रहे हैं कि हम अपने एनिमीज को पहचान लें। और फिर अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि ठीक है वो आपके दुश्मन हैं, लेकिन जो कुछ भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, अगर आप अपने दीन पे डटे हुए रहें, अगर आप अपने रास्ते से ना हिलें, तो अल्लाह ताला आपके लिए सफिशिएंट है, काफी है, एज अ प्रोटेक्टर एंड एज अ हेल्पर, दोनों चीजों में। आते हैं आया नंबर 46 पे, का तौर कर लेते, मिनल लजीना
من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. یہ ہم پہلے بھی اس طرح کا پڑھ چکے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح جو یہ لوگ اپنی زبان کو یحرفون الکلمہ، یہ ٹویسٹ کر کے اپنی زبان کو اور جو اصل لفظ ہے اس کو چینج کر کے غلط لفظ یوز کرتے تھے. من الذین ہادو، اب آپ میں تفسیر میں بعد میں جاؤں گی، پہلے آپ ورڈ فار ورڈ لکھ لیں. من الذین ہادو، من الذین آف دوز ہو، یعنی ان میں سے جو ہادو، یہ لفظ آپ یاد رکھیں، یہود نہیں لکھا ہے، ہادو لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو یہودی بن گئے. من الذین ہادو، ان میں سے جو یہودی بن گئے. of those who became Jews. یحرفون، they distort. یحرفون، they distort. یحرفون الکلمہ، the words عن مواضعہ، from their places. Of those who became Jews, they distort the words from their places. ان لوگوں میں سے جو یہود بن گئے، جو یہود ہو گئے، وہ بدل دیتے ہیں الفاظ کو ان کی جگہوں سے، یعنی الفاظ کو الفاظ کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں. اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ یہود کے ہا، کدھر ہے یہود؟ ہا واو دال، ہا واو دال، ہادا یہودو ہودن. اور یحرفون کا ہے ہا را فا، پہلے بھی آپ کر چکے ہیں. حرف یحرف تحریفا، فارم 2 ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کریں کہ کس طرح وہ کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، and they say سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. We heard، سَمِعْنَا we heard، وَعَصَيْنَا but we disobeyed. We heard and we disobeyed. عَصَيْنَا، عَصَى، عَصَى یعصی اسیانون، عَصَى یعصی اسیانون. اور سمعنا تو آپ کو پتا ہے سمع یسمع سمعون. And they say we heard and we disobeyed. آگے سنیں وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، and you hear not to be heard. یہ اس کو میں ایکسپلین کروں گی. and you hear not to be heard. وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوبارہ سے لکھ لیں. we heard and we disobeyed and you hear not to be heard. وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور آپ سنیے نہ سنوائے جائیں. اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ میننگس ہے، میں آؤں گی انشاءاللہ تفصیل میں. وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَرَاعِنَا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ راعنا. راعنا جب وہ کہتے ہیں تو لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ اپنے ٹنگس کو، اپنی زبانوں کو ٹویسٹ کرتے ہوئے وہ اس کو ڈسٹورٹ کر دیتے ہیں. راعنا کو ڈسٹورٹ کر کے پڑھتے ہیں. وَطَعْنًا، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَطَعْنًا، اور وہ ڈیفیم کرتے ہیں. وہ جو ہے وہ اپنے زبانوں سے وہ اپنے دین کو کیا کرتے ہیں، اس کو خراب، طعنن یعنی وہ اپنے اس کو خراب ایک ڈیفیم کرتے ہیں، اس کی رسوائی کرتے ہیں. فی الدین، ان دا دین. پھر سے میں آپ کو بتاتی ہوں. اینڈ دے سے وراعنا، دے سے راعنا، twisting their tongues، لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، twisting their tongues، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، and defaming in the religion. اور آپ ہماری رعایت کریں، راعنا، آپ ہماری رعایت کریں. تو یہ کہنے کے بدلے وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، اور راعنا کے بدلے راعینا کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے چرواہے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آگے میں ایکسپلین کرتی ہوں. وَطَعْنًا، اور تان کرتے ہیں، یعنی تان کرتے ہیں یعنی برا بھلا کہتے ہیں دین میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا. وَلَوْ، but if، آگیا حرف شرط، لیکن اگر، انہم، اگر وہ، قالوا، وہ کہتے، سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے obey کیا. we heard and we obeyed، we listened and we obeyed. واسمع وانظرنا، and look at us. واسمع and hear، واسمع، اور ہمیں سنیں، وانظرنا، اور ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف توجہ کریں. یعنی but if they had said we heard and we obeyed and you hear and you look at us، تو وہ صحیح ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوتا ان کے لیے، آگے بتاتی ہوں، پہلے اتنا آپ لکھ لیں تاکہ مکس نہیں ہو جائے. اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور آپ سنیے
और आप हमें देखिए, तो क्या होता, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लकाना खैरन लहुम, तो श्योरली होता क्या, खैरन लहुम, उनके लिए बेहतर होता, इट वुड हैव बीन बेटर फॉर देम। व अक़वम, अक़वम का मतलब है कि ज्यादा दुरुस्त होता, सीधा होता, सूटेबल होता, अप्रोप्रिएट होता, अक़वम मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, अक़वम। वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, ये बेहतर होता उनके लिए, लेकिन इसके बदले उन्होंने जो कहा उसकी वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं वलाकिन, लेकिन लाअनहुमुल्लाह, अल्लाह लानत करता है, अल्लाह ने लानत की उन पर, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफर की वजह से। लाना यलअनु लानन, श्योरली, अब मैं इसको फिर रिपीट करती हूँ कि इफ दे हैड सेड वी हर्ड एंड वी ओबेड एंड हियर एंड लुक एट अस, it surely it would have been better for them and most suitable and most appropriate, but cursed them Allah for their disbelief। उर्दू में है, और अगर वो कहते हमने सुना और हमने अताअत की और आप सुनिए और आप हमें देखिए, तो यकीनन बेहतर होता उनके लिए और ज्यादा दुरुस्त होता, लेकिन लानत की है उन पर अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से। फला युमिनूना इल्ला कलीला, फला, so not, युमिनूना, they believe, इल्ला कलीला, except a few भी कहते हैं, little भी है, दोनों में से जो भी है, बस नहीं ईमान लाते हैं सिवाय थोड़े या कम। इसकी तफसीर देख लेते हैं। मिनल लजीना हादू यहर्रिफूना, कल ये अब दोबारा से नहीं पढ़ती हूँ। अगर हम अल्लाह के वर्ड्स को देखें तो अल्लाह ताला ने आपको अभी भी बताया कि हादू अल्लाह ने यूज किया। हादू का मतलब है दे बिकेम जूस। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे दे वर जूस, यानी कानू यहूदुन नहीं कह रहे, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लजीना हादू, वो लोग जो जूस बन गए। सोचिए इसके बारे में क्या मतलब हुआ। इसका मतलब है कि ओरिजिनली वो क्या थे, मुसलमान थे। आपको मालूम है कि जब पहले इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, तख्लीक की आदम अलैहिस्सलाम को, वो क्या थे, वो भी मुसलमान थे। उसके बाद जितने लोग आए सब मुसलमान थे, और चलता रहा उस वक्त तक जब तक के बुत परस्ती नहीं आ गई, लोगों ने शिरक करना नहीं शुरू कर दिया, तब जाके ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। फिर उसके बाद ये लोगों ने ईसाइयत और ये सब तो बाद में आई ना, पहले तो सभी मुसलमान थे, एक ही दीन था। और कई दफा कुरान में ये आता है। तो जो ओरिजिनली मुसलमान थे, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जमाने के थे चाहे बाद के थे, उस ये तो पहले की बात हो रही है ना। तो पहले क्या थे, जिन्होंने अपने अपने प्रॉफिट्स को फॉलो किया, उनमें बिलीव किया और उनको फॉलो किया, तो वो लोग सब मुसलमान थे। लेकिन बाद में वो लोग जूस बन गए, जिन्होंने उन चीजों को चेंज कर दिया, अपने प्रॉफिट्स को बुरा भला कहना शुरू किया, प्रॉफिट्स को मारना शुरू किया, प्रॉफिट्स को में बिलीव नहीं करना शुरू किया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उन लोगों, वो बाद में जूस और क्रिश्चियंस बन गए। इसका क्या मतलब है, युहर्रिफून अल कलिमा। इसमें 3 चीजें आती, मैंने आपको कहा ना, एक तो ये है कि आप टेक्स्ट को ही चेंज करते हैं, यू टेम्पर विद द टेक्स्ट ऑफ दिस, आप टेक्स्ट ही बदलते हैं, जो इंजील में और जो तौरात में था उसको चेंज कर। दूसरा तरीका क्या था, वो मिस इंटरप्रेट करते हैं स्क्रिप्चर्स को, और वो उसकी मीनिंग को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। लिखा हुआ कुछ है, उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। और तीसरा क्या था उनका तरीका, तीसरा तरीका ये था कि वो आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वहां पर जूस थे, वो आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और सहाबा के पास बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे और वहां पर अपनी जगह रखते थे। और फिर उसके बाद वो क्या करते थे, वो जब वहां से जाते थे उसको मिस इंटरप्रेट करके लोगों तक पहुंचाते थे। 3 तरीके थे, टेक्स्ट को बदल देना, टेक्स्ट की मीनिंग को डिस्टॉर्ट कर देना, और सुन के जाना और उसको मिस इंटरप्रेट कर देना। तो वो क्यों ये कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्या कि उस वक्त जो नए नए लोग मुसलमान बन रहे थे, मदीना बना था एक, तो मदीना के लिए जो लोग मुसलमान बन रहे थे उनको ऐसे शक में डाल देना, और उनको ऐसे उनके सामने ऐसी चीजें करना कि वो मुसलमान ना बने। तो वो लोग फिर और क्या कहते थे, वो कहते थे वयकुलूना समिअना व अतअना, यानी कि वो जब उनको कहा जाता था कुछ तो सबके सामने कहते थे समिअना, हमने सुन लिया, हमने सुन लिया। और फिर आस्ते से, कुछ तफसीर में कि वो फिर आस्ते से कहते, जोर से कहते समिअना, और फिर आस्ते से विस्पर कहते कहते व अतअना, और हम डिसोबे करते हैं और हम नाफरमानी करते हैं। और कुछ में और लंबी चौड़ी तफसीर है, जो भी है, बस आप ये समझ लें कि वो अल्लाह की नाफरमानी करते थे, सुनते थे लेकिन नाफरमानी करते थे। फिर जो है वस्मा गैर मुस्माइन, ये मैंने आपको कहा ना, इसका मतलब क्या है, यानी कि वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कहते थे तो वो कहते थे इस्मा, वस्मा जो है वह इस्मा है, इस्मा मतलब आप सुनिए, वस्मा में आपका वसला है तो वस्मा हो गया, ज्वाइन हो गया, वह इस्मा। जब वो कहते थे इस्मा इस्मा,
لیکن پھر اس کے بعد وہ ایڈ کر رہے تھے غیر مسمع. اس کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ he doesn't deserve to be addressed by anybody. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سنیے، لیکن یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ یہ کوئی ان سے جا کے پوچھے. اس کا ایک اور بھی میننگ ہے مفسرین نے دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سن ہی نہ سکیں. یو may never hear anything, may you become deaf. ایسی سب چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں غیر مسمع، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں رائنا کو وہ ڈسٹورٹ کر کے کیا کہتے تھے؟ رائنا. رائنا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں گائیڈ کریں، ہماری طرف دیکھیں، ہمیں شیپرڈ کریں. لیکن اس کے بعد رائنا کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارا چرواہا ہے، یہ ہمارا شیپرڈ ہے، یہ ہمارا استغفر اللہ نوکر ہے، یہ ہمارے لیے کام کرتا ہے. جب ہمارا کوئی شیپرڈ ہوگا، وہ ہمارے لیے کام کرے گا تو ہمارا پیڈ غلام ہوگا نا، اور کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے، اس کے بدلے یہ سب کہنے کے بدلے اگر سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور ہماری طرف آپ دیکھیے، تو ان کے لیے صحیح ہوتا. لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی اس ڈس بلیف کی وجہ سے، اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اوپر لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرتے. اور اللہ کلیئرلی اسپیسیفائی کر دیتا ہے کہ جوز جو ہیں وہ اعدائکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. اور ان کا یہ جو روڈ بیہیویئر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ ارلی ایئرز آف دا سیٹلمنٹ ان مدینہ تھا کہ وہ فَلَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لا رہے تھے الا قلیلا، ایکسیپٹ a few یا ایکسیپٹ لٹل. 3 منٹ باقی رہ گئے، میرے خیال ہے ہم 47 کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بھی ذرا لمبی تفسیر ہے. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. الحمدللہ میری آواز چلتی رہی اور مجھے کھانسی بھی نہیں ہے. کھانسی تو اتنی نہیں ہے، آواز بس گئی بھی ہے. آپ سب کی دعائیں ہیں. کوئی سوال ہے تو پلیز ابھی کر لیجیے. کوسچنس نہیں ہے؟ Nobody has questions? ناہید، نورین ہے کہ نہیں؟ نورین نہیں ہے. ایک منٹ، یہ غیر مسمعین کا مطلب ناٹ، غیر کا مطلب ہم کہتے ہیں نا غیر المغضوب، یعنی جن پہ غصہ ہے. غیر کا مطلب ہے ناٹ. غیر مسمعین، ناٹ یو آر ہرڈ. یعنی آپ ایسے ہو جائیں مسمعین، یعنی وہ بندہ جس کو ہم سن رہے ہیں. یعنی آپ اس قابل ہی نہ رہے استغفر اللہ کہ آپ سے کوئی پوچھے اور آپ کی بات کوئی سنے. تو آپ جو ہے مطلب اس نہ بولنے کے قابل نہ رہے، سننے کے قابل نہ رہے، کوئی آپ کو سننا ہی نہیں. غیر مسمعین، سننے کے قابل نہ رہے، کسی کو سنانے کے قابل نہ رہے، مطلب کوئی آپ کو سنے نہیں. اچھا. اور بے السنتہم، سنتہم مطلب کیا ہے؟ اپنے زبانوں سے، لسان سے. اچھا ٹھیک ہے. تو لسان ہے زبان، تو اس سے السنتہم، لسان اپنی زبانوں سے، جو وہ زبان کو موڑ کے، یا آپ نے پہلے پڑھا تھا مروڑ تڑوڑ کے نہیں کہتے رائنا کے بدلے رائنا، تو اس کا مطلب چینج کیا نا، اس طرح کرنا. پہلے بھی پڑھ چکے تھے. اور کوئی کوشچن؟ نو کوشچنس؟ چلیں ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی تھرسڈے کو ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. آپ جزاک اللہ خیر. جو آپ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم، جزاک اللہ خیر. السلام. سعیدہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ آپ نے بھی کیسی کوئی ہیں؟ سوال نہیں پوچھا؟ ہاں بس آپ نے اتنا اچھا بیان کیا کہ ضرورت ہی نہیں پڑی. تیری یہ شعر بول دیں پھر سے. تیری رحمت پہ رحمت پہ بھروسہ کیا تو گناہ کرتے رہے، تیری رحمت پہ بھروسہ نہ کیا تو بھی گناہ کرتے رہے. پہلا والا ہے کہ ہم نے بھروسہ کر لیا کہ اللہ معاف کر دے گا تو ہم گناہ کرتے رہے، فعل کا ہے، اپنے افعال کا. دوسرا والا اعتقاد کیا ہے کہ اگر تیری رحمت پہ ہم نے بھروسہ نہ کیا، اگر ہم نے سوچ لیا کہ اللہ کی رحمت اتنی نہیں ہے، تو ہمارے اعتقادی گناہ ہو گیا نا، تو ہماری بلیفز میں گناہ ہو گیا.
مطلب ہم کو گناہ نہیں کر رہے ہیں، ویسے اعمال نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری سوچ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے، ہمیں بھروسہ نہیں ہے اللہ کی رحمت پہ. چلیں اوکے، السلام علیکم. See you on Thursday now, right? انشاءاللہ. السلام علیکم. Inshallah. Jazakallah khair. وعلیکم السلام.